یہ ناپاک قطرے کا بنا ہوا انسان اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے اور اللہ پر جرح کرتا ہے، اللہ کی مشیت کو کیا سمجھے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور کے اندر یہ بات ایک آریہ سماج پنڈت نے پوچھا تھا حضرت سے کہ اللہ اس بچے کو پیدا کرتے ہیں، بچہ 4-5 برس کا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے، پھر اس کو مار دیتے ہیں، جب اس کو موت مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا اس کو؟ اور جب پیدا کرتے ہیں تو پھر اس کو زندہ نہیں دیتے، 4-5 سال بعد مر جاتا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے جنت کے اندر ایک درجہ رکھا ہوا ہے، اس درجے کے اندر بہت سے لوگوں کو ایسا رکھا کہ بغیر حساب اس جنت میں ڈالے جائیں گے، اس لیے ان بچوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ بچے بچپنے ہی میں نابالغ کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، بغیر حساب کتاب اللہ ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس بچے کی وجہ سے ان کے ماں باپ صبر کرتے ہیں، ان کے آنسو کے قطرے گرتے ہیں، ان آنسو کے قطرے کی وجہ سے اللہ اس بچے کی اس موت پر صبر کی وجہ سے اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرماتے ہیں، رشتہ داروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کی ہر کام میں یہ مشیت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، اللہ والے تھے، فرمایا اللہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے بس میں 2 وقت کھانا کھاؤں اور تیرا ذکر کرتے رہوں اور حالت سجدے میں مجھے موت آئے۔ اللہ نے ایک سمندر کے بیچ جزیرے کے اندر پہنچا دیا ان کو۔ ایک جانور آیا، اس کو پنڈی پیٹ پہ بٹھایا اور بیچ جزیرے پہ، سمندر کے بیچ جزیرہ ہے جس میں میٹھا پانی موجود ہے، باقی سمندر کا پورا نمکین پانی ہے، اس میں وہ جزیرہ ہے، اس کے اندر ایک انار کا درخت اگا ہوا ہے، یا انار کا درخت صبح 2 کھاتے ہیں، شام کو 2 کھاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی انداز سے وہاں حالت سجدے میں انتقال ہوا، 500 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ کتنا؟ ہم کتنا عبادت کرتے ہیں؟ ہماری عمر کتنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی؟ 63 سے لے کے 70 سال تک عام امت کی عمر، اور اب تو سائنسداں فرما رہے ہیں کہ 38 سے لے کے 45 تک یہ انسانوں کی عمر ہو گئی ہے۔ اتنی بیماریاں ہیں، اتنا معاملات ہیں، اتنا یہ آپ کے کار کے اتنے وہ کرپشن ہوا ہے، جو پولیسٹر جو ہے وہ سب چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے۔ یہ آپ کی عمر ہے۔ ہم نے کتنے برس؟ 35 30 40 50 سال کی عمر تو نماز شروع کی، 10-15 سال نماز پڑھے، انتقال ہو گیا، رمضان کے روزے رکھے، انتقال ہو گیا۔ انہوں نے 500 برس عبادت کی، ان کی عبادت کے برابر ہمارا کیا بات؟ ہماری کوئی عبادت ہے؟ لیکن انتقال ہوا تو روح جو ایمان والے کی ہو مقام علیین میں جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی روح کو میرے سامنے ڈائریکٹ پیش کرو۔ اس اللہ والے کی روح پیش کی گئی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنے رحم و کرم سے تمہیں معاف فرمایا، تمہاری مغفرت کر دی، اور جنت میں تمہیں جنت کا مقام دے دی۔ فرشتوں کا لے جاؤ۔ یہ چلنے لگے جنت کی طرف، دل میں خیال آیا 500 برس عبادت کیا، سجدے کی حالت میں موت آئی، کہیں دل رکھنے کو بھی اللہ نے نہیں کہا جا تیرا وہ صدقہ قبول کر لیا، 1 برس کی عبادت قبول کر لیا، تیری مغفرت فرما دی، اس پہ بھی ان کا رحم و کرم، کہیں میری عبادت کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتے۔ فرشتوں کو فرمایا کہ لے کے آؤ اس کو، اس کی روح واپس لاؤ۔ لایا۔ فرمایا میرے بندے تیرے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ میرے رحم و کرم سے میں نے تجھے مغفرت فرمائی، یہ 500 برس کی عبادت حالت سجدے میں تیری موت کس نے واقع کروائی؟ 500 برس کی عبادت ہے، یہ 500 برس کی عبادت تو نے مجھ سے مانگ کے لی تھی کہ جزیرے کے اندر مجھے زندہ رکھ، میں صرف تیری عبادت کروں، میں نے تمام انتظام کیا۔ اب یہ بتا میرے بندے، جو صبح 2 انار کھاتا تھا اور شام کو 2 انار کھاتا تھا، اس 1 انار کے دانے کے بدلے تو نے میری کیا عبادت کی؟ اللہ والے تھے، فوراً سمجھ گئے، رونے لگے کہ اللہ حقیقت میں تیرا رحم و کرم اور فضل سے تو جنت دے رہا ہے، اور اس میں بھی تیرا رحم ہے اللہ کہ تو نے مجھ سے 500 برس کی عبادت کے عوض کیا۔ اب میں تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تو نے میری عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، پلٹ کر تو کہتا کہ 1000 سال کی عبادت چاہیے مجھے۔ اللہ میں 500 برس کی عبادت کہاں سے لاتا؟ بے شک اللہ آپ کا رحم و کرم ہے، آپ ہماری مغفرت فرما رہے ہیں۔ یہ بندے کی عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ بندے کو یہ عقل پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ عقل ہے کہ میں کچھ ہوں، ہماری نمازیں کچھ ہیں، ہمارے روزے کچھ ہیں،
اللہ کو تو زیادہ پسند ہے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ عمل صحابہ کرام نے کر کے بتایا۔ تو صحابہ کرام کو مفسرین نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین معہ ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ یہ وہ نمونہ پیش کیا چار خلفائے راشدین کا، اس آیت کے اندر وہ نمونہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اور ابو بکر صدیق کو تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ نبوت کا اور ختم نبوت کا اعلان کے بعد اس کی تصدیق کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نبی آئے وہ مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے، اپنے پہلے والے نبی کی تصدیق کرتے تھے، بعد والے نبی کی خبر دیتے تھے، مبشر دیتے، خوشخبری دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی سورہ صف میں، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد نام کے پیغمبر آئیں گے، یہ خوشخبری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تو ہیں، مصدق بھی ہیں، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری تو امت کو دے رہے ہیں، لیکن مصدق کی حیثیت سے پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اب کوئی نبی نہیں ہوگا کہ آنے والا نبی مصدق بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے۔ ختم نبوت ہو چکی ہے، اس لیے اللہ نے ابو بکر صدیق کو پیدا فرمایا کہ صدیق نبوت کی گواہی دے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اے صدیق، مجھ پر ایک فرشتہ آیا تھا، وہی لے کے آیا، فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، بالکل سچ فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد قرآن نے ترتیب رکھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیق کو تو اللہ نے بنایا ہی تھا مشیت خدا بندی میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کریں۔ ظاہر بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل اول نمبر۔ کیوں؟ ظاہر چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر کو کھڑا کر دیا گیا، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، بلند آواز تھی، کان پہ آواز پہنچی، حضور اکرم کون ہے؟ میں عمر کو کھڑا کیا گیا ہے، میں اللہ اور اس کا رسول سوائے ابو بکر کے نبی کے مصلی پہ کسی کو پسند نہیں کرتا، ابو بکر کو کھڑا کیا جائے۔ 17 وقت کی نمازیں پڑھائی ہیں جناب رسول کی موجودگی۔ اور ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سبقت ہے کہ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا، فجر کی اذان دی حضرت بلال نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد قضاء حاجت کے لیے باہر چلے گئے جنگل میں۔ اتنا وقت ہو گیا کہ جماعت کا وقت ہو گیا، نماز طلوع آفتاب ہونے کے قریب تھا۔ صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ قضاء حاجت سے جب واپس آئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرا رہے تھے، ادھر جماعت کھڑی تھی، عبد الرحمن تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ نماز کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب حضور کو وضو کر لیا اور جب جماعت میں شامل ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ ابو بکر عبد الرحمن بن عوف کو میں اشارہ کروں کہ اللہ کے نبی آ گئے، فرمایا نہیں، نماز پڑھنے دو۔ ایک رکعت صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کی امامت پر ادا کر لی، دوسری رکعت میں شامل ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا، حضور اکرم سے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت آپ نے پوری کی۔ اس وقت تک نماز کو قیدے چھٹی ہوئی نماز کو کیسے ادا کیا جائے ابھی تک صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا۔ نبی کا کوئی عمل بھی امت کے سبق کے لیے رہتا ہے۔ اب صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے، خود عبد الرحمن بن عوف بھی گھبرا گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں شامل ہوئے، نماز پڑھے۔
آیا ہمارا یہ عمل اللہ کے نبی کو پسند آیا نہیں آیا؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا عمل کیا، نماز کے لیے اور جماعت کے وقت کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ اور اے لوگوں دیکھو، میں نے ایک رکعت جو میری چھوٹ گئی تھی میں نے اس انداز سے پڑھا، اب تمہاری رکعتیں اگر چھوٹ جائے تو اس انداز سے اس کو ادا کر لینا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کو بھی شرف ہے کہ آپ کے پیچھے بھی ایک رکعت نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ دوسرا شرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، ابو لولو نے جب آپ کو خنجر مارا ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا، ہاتھ پکڑ کر فاروق اعظم نے گرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا کہ نماز تم پڑھاؤ، اور حضرت عمر گر گئے۔ اس انداز میں اس نے قریب 15 یا 17 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں سے 8 صحابہ شہید ہو گئے فاروق اعظم سے پہلے۔ فاروق اعظم نے گھر لے جایا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ 27 ذوالحج یا 28 ذوالحج کو آپ زخمی ہوئے، 29 ذوالحج اور 30 ذوالحج 2 دن آپ زندہ رہے، یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ ہمیں حضرت حسین کی شہادت پتہ ہے، یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور تدفین ہو رہی ہے حضرت فاروق اعظم کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر حضرت صدیق اکبر کی معیت میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کے پاس سے آپ کا سرانہ ہے۔ یہ روضہ اقدس میں جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار روضہ اقدس ہے، یہاں سے پیر کے پاس سے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کے پاس سے اس انداز سے حضرت فاروق اعظم کی مزار مبارک۔ اس کے بعد 28 یا 27 ذوالحج کو زخمی ہوئے، جب تک کہ مسجد نبوی کے مصلی پر عبد الرحمن بن عوف نے فاروق اعظم کی شہادت سے لے کر جب تک کہ نیا خلیفہ نہیں بن گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسجد نبوی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ ایک صحابی کی منقبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو عزت عطا فرمائی۔ یہی فاروق اعظم ہے، فلسطین پر شام پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کی، اعلان کیا، مدینے میں ساری فوج آ گئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں حضرت علی کو میری جگہ مدینے میں اپنی خلافت کروں گا، حضرت علی خلیفہ کر رہا ہوں، میں جنگ پر چلوں۔ سارے صحابہ خاموش کہ ٹھیک ہے فاروق اعظم کیوں، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین، اگر آپ جائیں گے اور آپ کو شکست ہو گئی تو اسلام کو شکست ہو جائے گی۔ آپ مدینے میں رہ کر کنٹرول کریں، اگر مسلمانوں کا قافلہ وہاں ہار رہا ہو تو آپ یہاں سے مزید کمک پہنچا کر مزید ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ہم ہار گئے تو آپ مسجد نبوی میں مدینے میں بیٹھ کر ہمیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہیں کرے آپ کو کچھ نقصان ہو گیا، آپ شہید بھی نہ ہوئے، آپ کا کوئی ہاتھ پیر معذور ہو گیا، اسلام کا عظیم نقصان ہوگا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر سپہ سالار کو بھیج کر آپ جنگ کروائی۔ سارے صحابہ نے ایک آواز کی کہ عبد الرحمن بن عوف صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجمع کے اے عمر، اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو عجیب عقل سلیم عطا فرمائی۔ کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے دل میں آئی کہ آپ نہ جائیں۔ بالکل صحیح عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں، آپ مدینے بیٹھ کے کنٹرول کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ پھر سپہ سالار کس کو بنایا جائے؟ سارے صحابہ غور کرنے لگے، جب تک عبد الرحمن نے چلایا کہ میں پہنچ گیا، اللہ نے مجھے پہنچا دیا سپہ سالار کے پاس، میں پہنچ گیا، اللہ نے مجھے پہنچا دیا سپہ سالار کے پاس۔ 3 مرتبہ چیخا مجمع کے اندر۔ فاروق اعظم بھی متوجہ ہوئے، صحابہ بھی متوجہ ہوئے کہ عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں، سعد ابن وقاص کو سپہ سالار بنایا جائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، اللہ نے تمہیں بڑی عقل سلیم دی ہے۔ سعد ابن وقاص تو معموزات بھائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی سپہ سالاری میں شام کا لشکر روانہ ہوا، اس کے ماتحت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔